آج پوری دنیا صرف اس فکر میں ہے کہ اسے سکون کیسے ملے، سکون کہاں ملے۔ ڈپریشن کا شکار ہے انسان، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، بے روزگار ہے، جسمانی تکلیف ہیں، روحانی تکلیفیں ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور انسان صرف اور صرف سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ کون انسان اس دنیا میں ایسا ہے جسے سکون نہیں چاہیے، جسے چین نہیں چاہیے؟ یہ پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے، مگر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنا زیادہ سکون کی تلاش میں دنیا کی طرف اہل دنیا دوڑ رہے ہیں، اتنی ہی ان کی بے سکونی بڑھ رہی ہے، اتنی ہی ان کی بے چینی بڑھ رہی ہے، اتنی ہی ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ساری دنیا سکون کی تلاش میں ہے، مگر اسے سکون میسر نہیں آ رہا ہے۔ آخر سکون میسر آئے بھی کیسے؟ کیونکہ جہاں سکون رکھا گیا ہے، جس جگہ اسے سکون ملنا ہے، جہاں حقیقی سکون اس کا موجود ہے، وہاں تک تو وہ پہنچ ہی نہیں رہا۔ وہ اصل سکون تو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو صرف دنیاوی سکون کے لیے اپنی ساری کوششیں، کاوشیں اور اپنی طاقتیں صرف کر رہا ہے، اپنا مال و دولت اڑا رہا ہے۔ تو حقیقی سکون کی تلاش کرنا چاہیے انسان کو، اور حقیقی سکون، اصلی سکون، اور ہر مصیبت، پریشانی، بیماری سے اگر کہیں سکون اور قرار اور چین مل سکتا ہے تو وہ صرف بارگاہ الہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میرا ذکر کریں، وہ میری معرفت حاصل کریں، وہ میرا قرب حاصل کریں، مجھے پہچانیں۔ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ زندگی دینے والا، وہ زندگی لینے والا، وہ خوشی دینے والا، وہ غموں کو دور فرمانے والا، وہ تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمانے والا۔ آپ دیکھیں سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں یہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آگے ہی ارشاد فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے رزق دیں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ لوگوں سے رزق نہیں چاہتا، رازق تو اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک رزق دینے والا تو اللہ ہے، قوت و طاقت والا تو اللہ ہے۔ اسے بندوں سے رزق نہیں چاہیے، رزق تو بندوں کو چاہیے ہوتا ہے، اور اسی رزق کی تلاش میں وہ بے سکون ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں، وہ اپنے رب پر توکل کریں، اسی کو خالق جانے، اسی کو مالک جانے، اسی کو رازق جانے۔ اور جب وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، تو سکون، چین دنیا کے کھیل تماشوں میں تھوڑی ملے گا، لہو و لعب میں تھوڑی ملے گا، گانے بجانوں میں تھوڑی ملے گا، فلموں میں ناچ گانوں میں تھوڑی ملے گا، دنیا میں لگ کر کے سکون تھوڑی ملے گا۔ سکون ملے گا ذکر الہی میں، سکون ملے گا یاد الہی میں، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، ہم اس کا ذکر کریں، ہم اس کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو دلوں کو چین جو ملتا ہے وہ ذکر الہی سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر نماز رکھی گئی، نماز سب سے افضل ذکر ہے، 5 وقت نماز رکھی گئی، 5 وقت آپ کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ دیا گیا۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں 5 وقت حاضری دیجئے، اس کا ذکر کیجئے، اور وہ سکون لے کے جائیے جو آپ کو کہیں نہیں مل سکتا، وہ سکون آپ حاصل کیجئے جو آپ کو کہیں میسر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سکون رکھا۔ اور نماز آپ دیکھیں
نماز میں جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے پہلا ذکر ہے اللہ اکبر. اس کے بعد دوسرا ذکر جو آپ کرتے ہیں وہ ہے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کر رہے ہیں آپ، یہ ذکر ہے. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 طرح کے ذکر ہیں جس سے نماز کا آغاز ہو رہا ہے. نماز شروع ہی ان اذکار سے ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اور نماز شروع ہی ذکر سے ہو رہی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے پھرتے ہیں، انہیں کچھ بندوں کی تلاش اور جستجو ہوتی ہے، وہ کچھ لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی تلاش میں وہ فرشتے آتے ہیں؟ ذاکرین، اللہ کے ذکر کرنے والے بندے. فرشتے ایک ایسی محفل میں پہنچ جاتے ہیں اچانک کہ جس میں اللہ کے کچھ بندے اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں. وہ فرشتوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ آسمان تک چھا جاتے ہیں، ان کے پر جو ہے وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، آسمان تک چھا جاتے ہیں. وہ ذکر کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے بندوں کے پاس سے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، وہ تیری پاکی، تیری بزرگی، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہل رأونی، مجھے دیکھا ہے انہوں نے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تجھے دیکھا تو نہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فکیف لو رأونی، بن دیکھے میرا اتنا ذکر کر رہے ہیں، اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیرا ذکر ہی کرتے رہتے، وہ تو تیری یاد ہی میں مصروف رہتے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ماذا یسألون، چاہتے کیا ہے مجھ سے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یسألونک الجنہ، تجھ سے تیری جنت چاہتے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے حل رأوہا، میری جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیری جنت تو نہیں دیکھی. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اگر دیکھ لیتے تو تیری جنت ہی کے طلبگار رہتے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مما یتعوذون، کس چیز سے میری پناہ چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیری جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا دیکھی انہوں نے میری جہنم؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیری جہنم تو نہیں دیکھی. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اگر تیری جہنم دیکھ لیتے تو ان کے دل میں جہنم کا خوف ہی بیٹھا رہتا، وہ تیری جہنم سے پناہ ہی مانگتے رہتے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہم، میں نے سب کی مغفرت فرما دی. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار عالم تو نے سب کی مغفرت فرما دی. وفیہم فلان عبد خطاء لیس منہم انما جاء لحاجت، اے پروردگار عالم اس میں تو ایک ایسا بندہ بھی موجود تھا تیرا کہ جو بڑا گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، اور ذکر کے لیے بھی نہیں آیا تھا، اپنی حاجت سے، اپنی ضرورت سے آیا تھا، اہل محفل میں سے نہیں ہے، اہل ذکر میں سے نہیں ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ہم القوم ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ذکر کرنے والے میرے وہ بندے ہیں کہ جن کی صحبت و سنگت میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے، جن کی صحبت و سنگت میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. تو یہ ہے ذکر، اور یہ ہے اس کی برکتیں، اور یہ ہے ذاکرین، اور یہ ہے ان کی برکتیں، اور یہ ہے اصل سکون جو سوائے رب کے ذکر میں کسی چیز میں انسان کو میسر نہیں آ سکتا. تو دلوں کا چین اور سکون ڈھونڈنے والے جو میل و ٹھیلوں میں اور اس طریقے کے لہو و لعب کی جگہوں میں اور تماشوں کی جگہوں میں جا کر کے اپنے دلوں کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سنیں کہ خدا کی قسم انہیں کسی قسم کا سکون میسر نہیں آئے گا، کیونکہ اصل سکون تو رب کے ذکر میں ہے، رب کی عبادت میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں ہے، سنت مصطفیٰ کی پیروی میں ہے. تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، فردہ یعنی آنے والا کل، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ.
تو اتباع مصطفیٰ کرنی ہوگی، ذکر مصطفیٰ کرنا ہوگا، ذکر خدا کرنا ہوگا۔ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہی بے چین دلوں کی دوا ہے اور قرار ہے، اور مومن کی روح کی حیات اور زندگی اگر کسی چیز میں ہے تو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ۔ اگر مسلمان اپنے روح کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور اسے مردہ نہیں ہونے دینا چاہتا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، رب کی عبادت کرے، سارا سب کچھ نعمتیں اسے انشاءاللہ العزیز میسر آئیں گی، اللہ کی ہر نعمت انشاءاللہ اسے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دے گا، اپنے فضل اور اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دے گا، مگر جبکہ آپ اپنے رب کو یاد رکھیں گے، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کی شکر کی توفیق عطا فرمائے۔